ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات پڑھے محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حسن عباس ابن سید حسین مرحوم کی روح کو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلس ایصال ثواب ہے، آپ حضرات عبادت نماز جمعہ سے فارغ ہے، کافی دیر سے آپ حضرات مشغول عبادت ہیں، لہٰذا چند باتیں آپ کے حضور میں، چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس آیہ کریمہ میں ہم سب کو لبیک کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اس دنیا میں ہم جب آئے ہیں تو ایک دعوت اللہ اور رسول کی جانب سے، ایک آواز خدا اور رسول کی جانب سے ہماری جانب آ رہی ہے، اور ایک آواز شیطان کی جانب سے آتی ہے، یعنی دعوت ہر دو طرف سے دی جاتی ہے۔ اب یہ طے زندگانی دنیا میں ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ ہم خدا و رسول کی آواز کی جانب دوڑتے ہیں یا شیطان کی آواز کی جانب دوڑتے ہیں۔ اگر اللہ و رسول کی آواز کی جانب دوڑتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان لبیک کہو جب خدا و رسول تمہیں بلائیں اس چیز کی جانب جس چیز میں تمہاری زندگی ہے، یعنی خدا و رسول تمہیں بلا رہے ہیں لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کر سکیں۔ یہ عجیب قرآن کی واقعہ آیت ہے کہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے خدا و رسول بلا رہے ہیں، یعنی یہ وہ دعوت ہے اور یہ وہ آواز ہے کہ جس آواز پر اگر تم نے لبیک کہا تو زندہ ہو، اور اگر اس آواز پر لبیک نہیں کہا تو سانس لینے کے بعد بھی مردہ ہو۔ بس ہماری زندگی اور موت کا ڈاکٹر جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہماری سانسوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ سانسیں آئیں تو ڈاکٹر کہتا ہے زندہ ہے، سانسیں نہ آئیں تو ڈاکٹر کہتا ہے مردہ ہے۔ یہ تو میڈیکل کا فیصلہ ہوا زندہ اور مردہ ہونے کا، لیکن قرآن کا زندہ اور مردہ ہونے کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر خدا اور رسول کی آواز کانوں تک آ رہی ہے تو زندہ ہو، اور اگر یہ آواز نہیں آ رہی ہے تو مردہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ڈاکٹر آپ کو چیک کر کے بتاتے کہ نبض صحیح چل رہی نہیں چل رہی، ہارٹ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، یہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیتھ ہو گئے، یہ زندہ ہو گئے، یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ لیکن قرآن کی اپنی نشانیاں ہیں۔ قرآن کسی کو زندہ سمجھتا ہے، کسی کو مردہ سمجھتا ہے، اور وہ زندگی جو آپ کو ملتی ہے، روایت کہتی من جلسا مجلسن یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوما تموت القلوب، کوئی اگر ایسی مجلس میں آئے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، جہاں ہماری باتیں بتائی جائیں، تو جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے مجلسوں میں آنے والوں کے دل زندہ ہوں گے۔ بس عزیزو اگر غور کریے تو ہم پوری زندگی کی تلاش میں، یہ عجیب معاملہ ہے اگر اس پہ کشرہ پڑھا جائے کہ پوری زندگی ہم زندگی کی تلاش میں، چونکہ یہ جو زندگی ہے یہ زندگی ہماری انسانوں کی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی پہ جو ناز کر رہے ہیں یہ زندگی کون سی زندگی جسے ہم زندگی سمجھیں؟ اگر ہم چکھ رہے ہیں کسی چیز کو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم سن رہے ہیں، اگر ہم سونگھ رہے ہیں، تو اس زندگی میں ہم اور حیوان کہاں فرق کرتے؟ حیوان ہم سے زیادہ دور کا دیکھتے ہیں، بعض حیوان ہم سے زیادہ دور کا سنتے ہیں، بعض حیوانوں کو عقلاً طوفان آنے والا ہو تو بعض حیوان اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اتنا قوت حادثہ ان کا قوی ہوتا ہے کہ انسانوں کو پتہ نہیں چل پاتا کہ کون سا سانحہ رونما ہونے والا ہے۔ اللہ نے حیوان کو وہ حادثہ دیا ہے کہ کئی دنوں بعد ہونے والے واقعے کو حیوان سمجھ جاتا ہے اور اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ان احساسات کا نام زندگی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، تو اس میں کہیں زیادہ بعض حیوانات ہم سے آگے ہیں۔ تو یہ زندگی تو وہ زندگی نہیں ہے جس زندگی کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ زندگی تو سرمایہ تھا کہ اسے تجارت دنیا میں لگاتے اور ایک نئی زندگی پاتے، جس زندگی کو قرآن حیات طیبہ کہتا ہے، جس زندگی کو قرآن حیات طیبہ کہتا ہے۔ یہ آپ کا سرمایہ ہے، اس زندگی کو متجر دنیا میں لگائیے تاکہ ایک نئی زندگی پائیے۔ اب آپ سے زیادہ ان چیزوں کو کون جانے جو مجلسوں میں رہتے ہیں۔ حسین نے لوگوں سے زندگی مانگی نہیں تھی، حسین نے بلایا تھا تاکہ زندگی دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ حسین نے بلایا تھا تاکہ زندگی دیں۔ کب حبیب کی زندگی ختم ہوئی؟ کب جناب حر کی زندگی ختم ہوئی؟ نہیں، جو اب تک زندگی تھی وہ ختم ہونے والی تھی۔ اب جب کربلا میں حسین نے بلا کر زندگی دیا تو نہ حبیب کی زندگی ختم ہوئی، نہ زہیر کی زندگی ختم ہوئی۔ اسی زندگی کی تلاش میں نکلنا ہے، یہی زندگی ہمیں چاہیے۔
پوری زندگی آدمی نہ جانے کہاں اپنی صرف کرتا ہے، لیکن اس زندگی کو نہیں ڈھونڈ پاتا جس زندگی کا نام قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں۔ ہم تو زندہ ہیں، کہ یہ زندگی کی باتیں نہیں ہوتی، ایک الگ زندگی خدا اور رسول کی دعوت میں تمہارے لیے مخفی ہیں۔ یہ زندگی بڑی معتبر کب تک لگتی معلوم ہے؟ جب تک اس زندگی کو نہ دیکھ لیا جائے۔ جب انسان اس زندگی کو دیکھتا ہے تو یہ زندگی زندگی نہیں نظر آتی، یہ زندگی موت نظر آتی ہے۔ شاید یہیں سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کربلا میں چراغ بجھنے کے بعد اصحاب حسین گئے کیوں نہیں؟ ارے جس کے سامنے وہ حقیقت زندگی نظر آ جائے اسے اس زندگی کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی، لہذا ہر کوئی تیار ہے۔ آئیے 13 رجب کل آنے والی ہے، اسی زندگی کی تلاش میں نکلیں، اپنے مولا کی بارگاہ میں آئیں اور علی کی ولایت میں۔ یاد رکھے گا وہ زندگی فقط آپ کو کہاں ملے گی؟ جب آپ امیر کائنات کی ولایت میں زندگی بسر کرو۔ چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے میں بہت تیزی سے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ علی سے محبت کرنا آسان ہے، علی کی ولایت میں رہنا سخت ہے۔ پتہ میں بات واضح کر سکا یا نہیں کر سکا؟ علی سے محبت کرنا آسان ہے، علی کی ولایت میں رہنا سخت ہے۔ یہ کیا ہو گیا علی کی محبت اور علی کی ولایت؟ علی کی ولایت آسان مرحلہ نہیں ہے، یعنی میں حکومت حضرت امیر میں رہوں، میرا بدن، میری خواہشیں، میری مرضی ویسی ہوں جو مولا چاہتے ہیں، اسی کو مولا کہتے ہیں۔ 4 مرتبہ مولا کا نام لینے سے کوئی مولائی نہیں ہوتا، مولا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے مولائی بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 4 مرتبہ حضرت کا نعرہ، حضرت کے نام کا نعرہ لگایا تو ہم سے بڑا مولائی، یہ تو بہت آسان کام ہوا نا، پھر مولائی بننا تو بہت آسان ہے، جبکہ کائنات میں سب سے سخت کام مولائی بننا ہے اور سب سے بڑا درجہ مولائی کا۔ روایت میں حضرت امیر فرماتے ینظر اہل الجنہ الی منازل شیعتنا کما ینظر الانسان الی الکواکب، ہمارے شیعوں کا مقام جنت میں اتنا بلند ہوگا کہ جنت والے ہمارے شیعوں کے رتبے کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ عام لوگوں کی بات ہی نہیں، جنت میں ان کا مرتبہ، ابھی آسمان پہ ستارے کتنی دور ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، اس فاصلے پر خود جنت والے مولائیوں سے ہوں گے۔ آپ پتہ نہیں بات واضح ہو نہیں پائی، مولا فرماتے اتنا بلند ہے ہمارے شیعوں کا مرتبہ کہ اہل جنت میں کون ہے؟ یہ سارے ملائکہ اہل جنت میں، یہ سارے ملائکہ ہمارے شیعوں کی منزلت اور مقام کو ایسا دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا مقام ہے تو پھر اس مولائی بننا آسان تو نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ تو مولائی بننا آسان تو نہیں ہے، ایک ہوڑ سی مچ جاتی ہے، آپ مجھے مولائی کہیے میں آپ کو مولائی کہوں، آپ مجھے مقصر کہیے میں آپ کو مقصر کہوں۔ کسی کو حق نہیں بنتا کہ کوئی کسی کو مولائی کہے یا کوئی کسی کو مقصر کہے، مولا کہیں کہ یہ مولائی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے؟ اور مولا اسی وقت کہیں گے جب زندگی میں زبان پر صرف علی کا نام نہیں ہو، پورا کردار علی کی مرضی میں ڈھل جائے تو مولائی ہوتے ہیں۔ بات ہوتی ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہے میری زندگی پر، میرے اوپر کس کی حکومت ہے، اور اس کے نا پوری زندگی تلاش کرو ایک نئی زندگی، اسی نئی زندگی کو مولائی کہتے ہیں۔ وہ زندگی حیات طیبہ وہ کیسے ملے گی؟ جب زندگی علی کی مرضی کے مطابق گزرے۔ چونکہ 13 رجب ہے، میں حضرت امیر کے ایک اہم خط کی جانب اشارہ کروں۔ مولا نے واضح طور پر اس خط میں جناب عثمان ابن حنیف کو ایک خط لکھا مولا نے، اور بڑا حسین خط لکھا۔ حضرت نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ مَامُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَزِيُّ
بنور علم ہی، اے عثمان ابن حنیف، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے۔ یہ عربی کا وہ لفظ ہے جس کو سمجھانا بہت آسان ہے، چونکہ آپ سب نماز جماعت میں آئے، مول صاحب امام تھے، ہم سب کیا تھے؟ ماموم تھے۔ جو جس کے پیچھے رہے وہ ماموم، جو آگے رہے وہ امام۔ اب یہ نماز جماعت کا جو امام ہوتا ہے، آپ غور کریے، مسئلے فقہی ہیں لیکن سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ مول صاحب یہاں کھڑے تھے، پہلی صف جا کر وہاں لگی، 3 قالین چھوڑ کر، نماز جماعت ٹھیک ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی؟ کب پیچھے تو تھے، نہیں پیچھے تھے، متصل نہیں تھے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا۔ نماز جماعت میں امام جماعت یہاں کھڑا ہو، 2 صف چھوڑ کر خالی رکھ دیا ہوا آنے کے لیے، اور تیسری صف میں جا کر ہم لوگوں نے اللہ اکبر نہایت قرات کے ساتھ مولوی صاحب کے پیچھے کہا۔ کسی فقیہ سے پوچھئے کہ میری نماز جماعت ٹھیک ہے؟ کہا نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہا امام جماعت سے فاصلہ زیادہ تھا۔ کوئی بات واضح نہیں ہو سکیا۔ اگر ایک نماز میں امام جماعت سے فاصلہ زیادہ ہو جائے تو میری نماز ٹھیک نہیں ہوتی، علی سے اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے تو ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام امام فرماتے ان لکل ماموم، امام فرماتے ہر ماموم کا ایک امام ہے، ہر ماموم کا جو کھڑا ہے اس کا اپنا امام ہے۔ امام حق بھی ہے، امام باطل بھی ہے، اور ہمیں ناز تو اسی بات پر ہے کہ ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ لوگ اپنی خیر منائیں کہ کنہیں کن کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہم تو اس بات پر افتخار کریں گے کہ جب کہا جائے گا علی کے ماموم آئیں تو آگے آگے مولا چل رہا ہوگا، پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہوں گے۔ یہ ہمارا افتخار ہے، لیکن یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ فاصلہ بہت اہم ہے نا، علی کی زندگی سے میرا فاصلہ کتنا ہے۔ اچھا یہاں پر بھی بات سن لیجئے، امام جماعت، ابھی ہم فقہی مسئلے بھی اگر بعض حل ہو جائیں تو اچھا ہی ہے۔ امام جماعت سے پہلے آپ رکوع میں نہیں جا سکتے، پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے، رکوع میں اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے، سجدے میں اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے۔ بعض لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جبکہ آپ کی نماز اسی وقت ختم ہوگی جب مول صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ پہلے اٹھ کے ہی کیا کر لیں گے؟ یہ جو اتنی جلدی مچی رہتی ہے، اگر آپ پہلے اٹھ بھی گئے تو خوب کیا کر لیں گے؟ جب تک وہ السلام علیکم نہیں کہیں گے تب تک تو آپ کو رہنا ہی ہے نا۔ تو دھیرے دھیرے چلیے، بعض اتنی سرعت میں ہوتے ہیں کہ ابھی بیچارے امام جماعت نے وہاں ذکر سجدہ پڑھ رہا ہے، یہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ خوب اٹھ کے بیٹھ کے کہاں جانا ہے؟ آپ کو آفس جانا ہے، ابھی دوسرا سجدہ پھر انہی کے پیچھے کرنا ہے۔ بیٹھ کے اگر آگے پیچھے ہو جائے، آمدن ہو جائے تو کہا نہیں آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ امام جماعت سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے، اس سے پہلے اٹھ نہیں سکتے، اس سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے، اس سے پہلے سجدے سے اٹھ نہیں سکتے۔ میں بہت اہم بات کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ امام جماعت ایک نماز کے لیے اگر ہمارا امام جماعت بن جائے تو نہ اس سے پہلے رکوع میں، نہ اس سے پہلے سجدے میں، نہ اس سے پہلے سجدے میں اٹھنا۔ امام جماعت کے پیچھے پیچھے چلو، امام جماعت سے آگے نہ چلو۔ پتہ نہیں بات آدھے، یہ تو حکم امام جماعت کے لیے۔ اب اگر علی کہہ دیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور ہم کہیں نہیں مولا آپ اللہ ہو، پتہ نہیں بات آدھے نہیں۔ میں جو باتیں عرض کروں، زیادہ بننے کی کوشش مت کریے۔ اگر معموم ہو تو اتنی چلو جتنا علی نے بتایا ہے۔ جو علی سے آگے نکلے وہ بھی جہنمی، جو پیچھے رہ گئے وہ بھی جہنمی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر علی کے تابع ہو اور اگر مولائی ہو تو علی کی اتباع کرو نا، علی کی پیروی کرو۔ جو وہ کہے، مولا کر فرماتے ان لکل ماموم اماما، ہر ماموم کا امام ہوتا ہے۔ وَيَقْتَدِي بِهِ، اب اگر وہ ماموم ہے، وہ ماموم تو ماموم ہو، وہ امام ہو تو یقتدی بہ، تو اس کی اقتداء کرو۔ وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور اسی کے نور علم کی روشنی میں چلو۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کون سا راستہ دکھاتی ہے،
لوگ کہاں فائدہ دکھاتے ہیں، لوگ کہاں گھاٹا دکھاتے ہیں۔ اگر علی والے ہو تو زندگی کے فائدے نقصان علی سے سیکھو، دنیا سے مت سیکھو۔ پتہ نہیں بات آدھے نہیں آدھے۔ اگر علی والے ہو تو دنیا کے فائدے نقصان علی سے سیکھو۔ مولا آپ بتائیے میری زندگی کے فائدے کہاں ہیں اور میری زندگی کے نقصان کہاں ہیں؟ دنیا کیا بتائے؟ میں یا تو طے کر لوں کہ میں علی سے اتباع نہیں کرتا، میرا امام علی نہیں ہے، تو الحمدللہ اس مجمع میں کوئی بھی یہ کہنے والا تو نہیں ملے گا کہ نہیں ہمارا امام علی نہیں ہے۔ سب اس بات کو یقینی طور پر قبول کرتے ہیں کہ ہم سب کا امام علی ہے۔ اب اگر ہم سب کے امام مولا ہیں تو پھر ہمیں چلنا کہاں پر ہے؟ نور علم علی کے سائے میں چلنا ہے۔ دنیا کی جگمگاہٹ میں کھو مت جاؤ، جو راستہ علی دکھائے نا وہی راستہ ہے۔ نہیں اور آسان کروں، جو راستہ علی دکھائیں وہی صراط مستقیم ہے۔ جو راستہ علی سے ہٹ گیا وہ راستہ کتنا بھی دکھنے میں اچھا لگے وہ شیطان کا راستہ ہو سکتا ہے، خدا کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایصال ثواب کی مجلس سے ایک روایت تبرکاً پڑھوں اور کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس روایت کو بیان کروں گا، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ساری تمہید کس لیے تھی کہ زندگی ویسے گزارنا ہے جیسے مولا چاہتے۔ اب مولا کیسی زندگی چاہتے ہیں؟ ایک بڑی حسین روایت ہے، واقعاً بڑی حسین روایت ہے۔ حق نہیں بنتا تھا کہ اتنی تیزی سے اس روایت کو پڑھا جائے، لیکن میں روایت کو پڑھ دیتا ہوں، شاید کوئی غور کرے، چونکہ کل 13 رجب ہے۔ ہم سب کو علی کے نور علم کے سائے میں چلنا ہے، مولا کی ولایت کے سائے میں جی رہے ہیں، پوری زندگی حضرت کی ولایت میں گزرے، یہی سب سے بڑا شرف ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی شرف نہیں۔ حضرت آپ کو کیا چاہتے ہیں اور کس طرح جینا حضرت پسند کرتے ہیں آپ کی نگاہوں میں ہو؟ ایک روایت بڑی حسین روایت، پیغمبر اکرم نے اس روایت کی تعلیم حضرت امیر کو دی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت امیر سے زیادہ پیغمبر کا ادب کرنے والا کائنات میں کوئی اور نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، پیغمبر کا ادب علی کے علاوہ کون جان سکے کہ پیغمبر کس ہستی کا نام ہے، کس ذات کا نام ہے۔ لہذا پیغمبر کے حضور میں حضرت امیر کبھی گویا نہیں ہوتے تھے۔ آپ جا کر پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ تھوڑا بے ادبیاں علی والوں کے درمیان نہیں آنی چاہیے۔ علی نے پوری زندگی ادب سکھایا۔ وہ علی جو خالق نہج البلاغہ ہے، پوری زندگی میں مولا کی پیغمبر کی حیات میں ایک خطبہ لا کر بتائیے۔ ایسا تو نہیں کہ علی نے بعد میں بولنا سیکھا ہو۔ جب علی نے پیغمبر کی آغوش میں آنکھیں کھولی تو اس علی نے قرآن پڑھ کر سنایا، زبور پڑھ کے سنایا، انجیل سنایا، لیکن پوری زندگی میں نبی کے علی نے ایک خطبہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ علم مولا کم تھا، فضل مولا کم تھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ وہ تو وہاں سے علم سیکھ کر آئے تھے۔ یہ ادب تھا کہ حضور پیغمبر میں پیغمبر کی باتوں کو سنا جائے، بولا نہ جائے۔ یہ ادب آج ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں سیکھنا ہے۔ علی والوں کے اندر ادب بہت اہم چیز کا نام ہے۔ شاید آج یہ کوالٹی بھی ہمارے ہاں دھیرے دھیرے، نہیں صاحب اب ہم تو کسی کی سنتے نہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دے۔ یہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، یہ دوسروں کا نظریہ ہوگا، علی والوں کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ علی کے در پہ سب سے پہلے ادب سکھایا جاتا ہے کہ رسول کے حضور میں ادب، ماں باپ کے حضور میں ادب، اولاد کے، یہ ساری وہ چیزیں۔ وہ روایت عجیب ہے، پیغمبر نے کہا یا علی، اے علی اگر آپ چاہو تو میں آپ کو، جو روایت کا جملہ ہے، 600,000 دینار، علی اگر آپ چاہو تو میں آپ کو 6 لاکھ دینار دوں۔ 6 لاکھ دینار کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے۔ 6 لاکھ دینار یعنی 6 لاکھ سونے کے سکے۔ کتنے؟ 6 لاکھ سونے کے سکے، 600,000 دینار۔ اور آج کے زمانے میں تو سونے کی اہمیت اور زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 600,000، 6 لاکھ سونے کے سکے دوں، و600,000 شاتن، اور 6 لاکھ تمہیں میں بکریاں دوں۔ 6 لاکھ سونے کے سکے اور 6 لاکھ بکریاں، یا اگر آپ چاہیں تو ان دو کے بدلے 600,000 کلمات، میں آپ کو 6 لاکھ حکمت کی باتیں بتاؤں۔ یعنی پیغمبر نے حضرت کو کہا چوز کریے کہ ایک طرف 6 لاکھ دینار، 6 لاکھ بکریاں، اور دوسری طرف 6 لاکھ باتیں میں آپ کو بتاؤں جو حکمت کی ہیں۔ اب آپ سب جانتے ہیں حضرت امیر کیا کہیں گے، فرمایا رسول اللہ وہ 6 لاکھ باتیں بتا دیجئے۔ یہ علی دنیا
جس کی ٹھوکروں میں ہو وہ دنیا لے کر کیا کرے گا؟ آپ اپنی زبان سے وہ 6 لاکھ باتیں بتائیں۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی ان 6 لاکھ باتوں کو میں 6 باتوں میں سمیٹ دوں گا۔ آپ غور کریے، جو حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کی ویلیویشن اگر آپ نکالنا چاہیں تو 6 لاکھ دینار ایک طرف۔ اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی اناڑی نے انتخاب کیا ہے، یہ اس نے انتخاب کیا ہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے حال جانتا ہو۔ پتہ نہیں بات آدھے کوئی اور ہو تو کہ نہیں انہوں نے نہیں سمجھا، بھیا ہم ہوتے اور شاید ہم لوگ جیسے اناڑی ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ 6 لاکھ چھوڑیے 6,000 دیجئے، وہ بات رہنے دیجئے، کبھی اور بتائیے گا۔ تو جو فرمایا لیکن حضرت امیر جیسی ذات کہ نہیں یا رسول اللہ 6 لاکھ باتیں بتائیے۔ پیغمبر نے کہا علی میں ان 6 لاکھ باتوں کو 6 باتوں میں سمیٹ دوں گا۔ یہ فقط اسی گھرانے کا ہنر ہے جو کہا جاتا ہے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دینا، یہ فقط رسول یا علی کر سکتے ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ بتائیے، اب وہی زندگی ہے، ہم اس روایت میں آ کر چیک کر لیں کہ ہم مولا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں نہیں۔ وہ 6 باتیں کیا ہے؟ فرمائے یا علی اذا رأیت الناس، پہلی بات عرض کیا کہ اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو 6 مجلسیں ہیں۔ یا علی اذا رأیت الناس، اے علی جب لوگوں کو دیکھنا یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بنفسک بالفرائض، اے علی جب دیکھنا کہ لوگ مستحبات کی جانب دوڑ رہے ہوں تو تم مستحب کی جانب نہ دوڑ کر واجب کو انجام دینا۔ یہ وہ اہم بات ہے جہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ یعنی دنیا میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اہم مہم کو نہیں سمجھ پاتے۔ دیکھیں نماز شب پڑھنا بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر میں نماز شب پڑھوں اور صبح کی نماز قضا ہو جائے، اب غور کریے گا میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن مدد کرنے کے ساتھ اگر توہین ہو، آپ غور کریے بعض اوقات ہماری زندگی میں کیا آتا ہے معلوم ہے، مستحبات کو آگے کرتے ہیں، واجب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پہلی حکمت کی بات یہ ہے کہ اگر واجب اور مستحب کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو واجب کو اپنا لینا، مستحب تک خدا خود تمہیں پہنچا دے گا۔ پتہ نہیں بات آتی، یہ وہ اہم ہے زندگی کا۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے اوپر نمازیں قضا ہیں، میرے اوپر روزے قضا ہیں، بہت اچھا ہے، خب کیا کروں میں اس کو؟ یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ میں اپنے ابا کی مجلس، اپنی والدہ کی مجلس یا دیگر لوگوں کی مجلسیں نہیں، ٹھیک ہے ایسے ہی کر دیا، لیکن اگر ان کی واجب نمازیں قضا تھیں تو مجھ پر پہلا کام کیا تھا، وہ واجب نمازیں جو تھیں وہ کسی کو کہتا یا خود کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوشش یہ کریے کہ جو ذمہ داریاں ماں باپ سے رہ گئیں، اور ماں باپ سے بھی عرض کروں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے اوپر جو واجبات ہیں ادا کر کے جائیے۔ بات واضح نہیں، دنیا بہت فاسٹ ہو چکی ہے، 6 مہینے بعد اولادیں بھول جاتی ہیں، اور کیوں نہ بھول جائے، جب مجھے ہی نہیں پتا کہ میرے سر پہ کون سی ذمہ داریاں ہیں تو پھر میری اولادوں کو کیا پتا ہوگا۔ لہذا وہ بہت سے مستحب کام ہیں، کریے اسے، لیکن اگر واجب کام آپ کی زندگی میں ہے تو پہلے اس واجب کو ادا کریے پھر مستحب کو ادا کریے، یہ پہلی حکمت کی بات ہے۔ اب آپ چیک کر لیجیے ہماری زندگی میں واجب اور مستحب میں کتنا ٹکراؤ ہوتا ہے، کہاں کہاں واجب رہ جاتا ہے صرف مستحب کے لیے۔ مولا کو پہلا جملہ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل، اے علی اگر دیکھنا کہ لوگ فضائل یعنی وہی مستحبات یعنی نوافل، اگر لوگ مستحب کی جانب دوڑیں تو تم اپنے آپ کو واجب میں مصروف رکھنا۔ آپ چیک کرو، پھر ایک مثال دوں اور گزر جاؤں، کبھی دیکھنا کہ کسی رشتہ دار کے یہاں کسی فنکشن میں جانا ہے، اچھی چیز ہے، صلہ رحم ہے، مستحب ہے، جانا چاہیے، مومن کا دیدار ہوگا، پہچان ہوگی، ملاقات ہوگی، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ماں باپ ہاسپٹل میں مریض ہیں تو تمہارا اس شادی میں جانا مستحب ہے، باپ کے سرہانے کھڑا ہونا واجب ہے۔ تو فرما رہے ہیں یہ ان چیزوں کو اہمیت دیجئے، ان چیزوں کو بہت اہمیت دیجئے۔ بعض اوقات میں ایک مثال دوں تاکہ روز جمعہ ہے، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا بھی ذکر ہو جائے۔
ساعت نجف میں مشہور تھا امام زمان کی ملاقات کے لیے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں مسجد سہلہ، جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں، مسجد سہلہ جو منسوب ہے حضرت سے، اور کافی علماء کو وہاں پر حضرت کی زیارت ہوئی ہے، اور اس کے اپنے خاص اعمال ہیں اور کئی مقامات ہیں۔ حتیٰ ہمارے یہاں روایات میں کہ حضرت کے ظہور کے بعد جو حضرت کا گھر قرار پائے گا وہ مسجد سہلہ ہے، وہ سب اپنی جگہ پر موجود ہے۔ وہ 40 شب چہارشنبہ انہوں نے نیت کیا، اور ہے بھی کہ 40 چہارشنبہ اگر کوئی جائے تو حضرت کی زیارت ہوتی ہے۔ اب پھر یہیں پر بریکٹ میں عرض کروں، آپ کی ذمہ داری مولا سے ملاقات کرنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری مولا کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ پتہ نہیں میں بات کہہ پایا یا نہیں کہہ پایا؟ آپ ان کے مطابق مرضی کے زندگی گزارو تو ان کی تلاش میں آپ کو نہیں دوڑنا پڑے گا، وہ خود آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ خود آ کر ملاقات کر کے جائیں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو کہیں اور طرف کرتے ہیں، ہمارا کام امام زمان کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ میں وہ وظیفہ رکھتا ہوں نا، میری ذمہ داریاں جو میں ادا کروں۔ یہ تقریباً 36 یا 37 شب چہارشنبہ گئے، اس کے بعد ایک جگہ ملاقات ہوئی۔ اب حضرت سے جو ملاقات ہوتی، دوران ملاقات آدمی کو خبر نہیں ہو پاتی کہ کس سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ایک ذات نے ملاقات کی اور کہا کہ یہ جو بار بار مسجد سہلہ آتے ہو نا امام زمان کی ملاقات کو، اچھی چیز ہے، لیکن جب بھی تم یہاں آتے ہو، چونکہ تمہارا ایک باپ ہے جو بیمار رہتا ہے، پورے ہفتے تم اپنے باپ کی تیمارداری کرتے ہو، لیکن آج جب تم یہاں آتے ہو تو اتنی دیر باپ کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہو۔ حضرت فرماتے مجھے پسند نہیں ہے کہ تم باپ کو چھوڑ کر مجھ سے ملنے کے لیے آؤ۔ پتہ نہیں بات واضح ہی نہیں واضح، آپ غور کر رہے ہیں؟ میں نوجوان بچوں کو عرض کر رہا ہوں، ماں بیمار ہے، باپ بیمار، صاحب نہیں ہم سے جلوس نہیں چھوٹتا، چھوڑیے آپ۔ میں اس منبر سے نہایت اعتماد کر، میں بغیر تکلف کی مجلسیں پڑھتا ہوں۔ آپ کی ماں بیمار ہے، آپ کا باپ بیمار ہے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کے پاس کھڑے رہو۔ وہ جلوس جو چھوٹا نا، حسین اس کریم کا نام ہے کہ اس جلوس کی ہزاروں برکتیں تمہارے گھر میں لا دے گا۔ توجہ فرما رہے، صرف اس لیے کہ تم وظیفہ شناس ہو۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ اذا رأیت الناس، جب لوگوں کو دیکھنا کہ لوگ مستحبات میں ہوں تو تم اپنے واجب کو نہ چھوڑنا، یہ پہلی حکمت کی بات۔ دوسری بات، اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الاخرہ۔ عجیب باتیں، خدا کی قسم اگر رک کر اس حدیث میں کبھی غور کیا جائے، اے علی جب دیکھنا کہ لوگ دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہوں تو تم آخرت بنانے میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا۔ عجب مرحلہ ہے یہ، پیغمبر کے علاوہ یہ باتیں کون بتا سکتا ہے؟ جب دیکھنا کہ لوگوں کی مشغولیت، شغل کسے کہتے ہیں؟ کام کو فارسی میں شغل کہتے ہیں، عربی میں بھی شغل کہتے ہیں۔ شغل یعنی جو آپ کو مصروف کر لے۔ ہم جہاں کام کرنے جاتے ہیں وہ ہمارا مشغلہ ہوتا ہے، اور مشغلہ وہ ہے جو آپ کو بزی کر دے، صبح سے شام تک آفس۔ آپ کبھی غور کریے ہم کہاں مصروف ہیں؟ زندگی کب ختم ہو جاتی ہے معلوم نہیں۔ والموت یاتی بغتتاً، موت بہت الارم بجا کے نہیں آتی ہے۔ وہ الارم گھڑی میں لگاتے لگاتے لوگوں کو لگا کہ موت کا بھی کوئی الارم سیٹ ہے، ایسا کوئی سیٹ نہیں ہے۔ ایک بیگ یہ الارم بجتا ہے، حالانکہ کسی کو خبر نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ یہ آپ کے موبائل کی طرح فکس نہیں ہے کہ آپ نے 4:30 بجے کا لگایا تو اس وقت بجے گا، نہیں۔ والموت یاتی بغتتاً، موت ناگہانی آتی ہے۔ آپ کبھی غور کریے کہ ہمارا ہم و غم، چونکہ آپ اہل لکھنؤ ہیں ان جملوں سے بہت، ہمارا ہم و غم کیا ہے؟ ہم و غم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمہ وقت آپ کے ذہن کو مصروف کر رکھے۔ آج ہم لوگوں کی مصروفیت، ذہنی مصروفیت بھی، فزیکلی مصروفیت بھی کیا ہے؟ صبح اٹھنا ہے، جانا ہے، وہ والا فلیٹ لینا ہے، یہ والا نکالنا ہے، وہ والا وہ کرنا ہے، اگلی مرتبہ وہ لینا ہے، یہ لینا ہے۔ میں بالکل آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا نہ چاہیے، دنیا کا ہونا ضروری ہے، لیکن اسیر دنیا ہونا غلامی ہے۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں؟ اتنا نہ ہو جائے کہ پورا ہم و غم، روز جمعہ بھی ہم کہیں کہ صاحب اتنی دیر اگر دکان بند کر دیں گے تو کتنے گاہک بھاگ جائیں گے۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں ہے؟
یہ دنیا زدگی ہو گئی۔ دنیا ہے اپنی جگہ، آپ رزق حلال میں، روایت میں کہ اگر کوئی اپنے اہل و عیال کے لیے، پھر میں عرض کر رہا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے، کہ عبادت کا نام صرف نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، جو اپنے گھر والوں کو عزت کی روٹی دینے کے لیے تم اپنا قدم رزق حلال کی تلاش میں نکالتے ہو، روایت کہتی ہے اس حالت میں اگر کسی کو موت آ جائے وہ شہید مرتا ہے۔ پتہ نہیں بات آتی ہے، وہ معمولی مرحلہ نہیں ہے، وہ بھی بہت اہم مرحلہ ہے۔ اور بعض اوقات آپ یہاں بہت مسجدوں اور امام بارگاہوں میں ٹائم پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیے، سورہ جمعہ، آج روز جمعہ آپ نے پڑھا ہے، قرآن نے کہا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، آؤ نماز میں آؤ، ضرور البیع، کام کاج چھوڑو، لیکن کتنی دیر تک؟ اب جمعہ کے بعد کچھ نہ کریں، نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے جب نماز تمام ہو جائے تو پھر کام پہ نکل جاؤ۔ مسلمانوں نے مطلب الگ سمجھ لیا کہ جیسے ہی جمعہ ہو تو کوئی کچھ کام مت کرو، اور جب جمعہ ختم ہو جائے تو موٹر سائیکل لے کر نکل جاؤ کہ اب اس کے بعد تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ یہ تو قرآن نہیں کہتا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور واقعی یہاں تک ہم لوگ عمل کرتے ہیں، جیسے ہی جمعہ ختم ہوا ساری بائکیں محلے کی نکلتی ہیں، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور سب پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ یہ پھیلنے کو کہاں کہا گیا ہے؟ یعنی جہاں کام چھوڑ کر آئے ہو، جمعہ کا مطلب چھٹی نہیں ہے، نماز پڑھو، دوبارہ رزق حلال کی تلاش میں نکل جاؤ۔ دین کاہلوں کا دین نہیں ہو سکتا، دین تو وہ ہے جو ہر لمحہ تمہارے سونے کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا، کہتا ہے وضو کر کے سو تاکہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے۔ یہاں جاگنے میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے، دین کہتا ہے سوتے وقت بھی تمہارا ٹائم خراب نہیں ہو، وضو کر کے سو۔ کیوں کہا وضو کر کے سو؟ تاکہ جتنی دیر سو رہے ہو اتنی دیر تسبیح و تحلیل میں تمہاری زندگی بسر کرے۔ پس یا علی جب دیکھنا لوگ دنیا بنانے میں لگے ہیں تو تم کیا کرو؟ آخرت سنوارو، کیونکہ دنیا کتنی بھی بڑی بن جائے نا تو دنیا ہے، دنیا ہے، اسے چھوڑ کر جانا ہے، یہاں رہنے ہی نہیں آئے تھے، یہ گزرگاہ تھا۔ اب یہ تعبیرات آپ لوگ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، گزرگاہ اور اقامت گاہ، اگر شاید لکھنؤ کا مجمع نہ ہوتا تو یہ جملے میں استعمال نہ کرتا، گزرگاہ اور اقامت گاہ۔ اب گزرگاہ کسے کہتے اور اقامت گاہ کسے کہتے؟ جہاں ٹھہرتے ہیں وہ اقامت گاہ ہے، جہاں سے گزر جاتے ہیں وہ گزرگاہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے دیکھا کسی نے اپنی گلی میں اے سی لگوایا ہو، اپنی گلی میں پنکھا لگوایا ہو؟ کہا کیوں نہیں لگواتے؟ وہاں بھی تو گرمی لگتی ہے۔ کہاں وہاں رہتا کون ہے؟ گزرگاہ سے گزرے چلے آگے بڑھے۔ پتہ نہیں بات تو آدھے نہیں آدھے؟ گزرگاہ میں ٹھہرنا نہیں ہوتا، ذرا سے گرمی بھی لگے گی تو چلے گا، کیونکہ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ لیکن اقامت گاہ جب گھر آتا ہے تو سارے آرام کے سامان ڈھونڈتا ہے، کیونکہ یہاں سے گزرنا نہیں ہے، یہاں ٹھہرنا ہے۔ دنیا میں جہاں سے گزرنا ہو وہاں اگر ذرا تکلیف بھی ہو تو آدمی اپنے ذہن پر زیادہ ٹینشن نہیں لیتا، اس لیے نہیں لیتا کہ یہاں سے گزر کے جانا ہے۔ اقامت گاہ کو اپنی آسائش و آرامش کے سامان سے مہیا کرتا ہے۔ یہی تو اللہ، رسول، امام آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا گزرگاہ ہے، آخرت اقامت گاہ ہے۔ اگر ذرا سی یہاں تکلیف بھی ہے وہ بھی گزر جائے گی، اور اگر آرام ہے تو بھی گزر جائے گا۔ نہ دنیا کا آرام ہمیشہ کا ہے، نہ دنیا کی تکلیف ہمیشہ کی ہے۔ تیار اپنے آپ کو وہاں کے لیے کرو جہاں کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے اور جہاں کی تکلیف بھی ہمیشہ کی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان ان ویلوز کو سمجھ جائے نا تو دنیا کے لیے جو تھوڑا صاحب ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے محنت کریے، تلاش کریے، لیکن اتنا زیادہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناراض اس وقت ہوئیے جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ ارے زندگی کا اتنا حصہ گزر گیا اور ابھی ہم نے آخرت کے لیے کچھ اپنے سنوارا نہیں۔ یہ تکلیف دہ بات ہے، یہ ٹینشن لینے والی جگہ ہے کہ آدمی ٹینشن لے کہ ارے اب تو بال بھی سفید ہو گئے داڑھی کے، ابھی میں نے تیار کیا کیا اس عالم کے لیے۔ یہاں پر اپنے آپ کو فکر مند رکھیے۔ پھر اس کے بعد کہا آخری بات، اور کیوں 6 باتیں رہنے، اذا رأیت الناس، یا علی جب لوگوں کو دیکھنا
یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیب نفسک۔ اے کاش ہمارا معاشرہ جو اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے ان حدیثوں پہ عمل کر لے۔ اے علی، جب لوگوں کو دیکھنا کہ لوگ دوسروں کے عیبوں میں اپنے آپ کو مشغول کر رکھے ہیں تو تم دوسروں کے عیب کی جانب نگاہ مت کرنا، تم اپنے عیب کی جانب نگاہ کرنا۔ یہ مولا سے مخاطب، مولا کے وجود میں کہاں عیب ہے؟ یہ در حقیقت ہمارے لیے حدیث ہے، یعنی ہماری آج کی مصروفیت کیا، مجھے انصاف سے بتائیے، ہمارا معاشرہ اپنے عیب کو کب دیکھتا ہے؟ ہمارے پاس اپنے عیب کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کی نگاہ دیوار کے اس طرف ہو نا تو اس کی نگاہ اس طرف نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں بات واضح؟ میں نے اپنا پورا وقت صرف کر دیا دوسروں کی کمیوں کو دیکھنے میں، دوسروں کی کمیوں میں تماشائی بن سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں بن سکتے، لیکن اگر اپنی کمیوں کو دیکھنا شروع کرو نا تو اپنی اصلاح کر سکتے ہو۔ آپ غور کریے گا، آج درد ہے ہمارے معاشرے کا، ہم میں سے سب اپنے عیب کو اگر دیکھیں، اور میں پھر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اس منبر پہ سے، جس دن میں اپنے عیب کو دیکھنا شروع کر دوں اس دن سے مجھے کوئی اور برا لگے گا ہی نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ میں خود کو خود برا لگوں گا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع ہی نہیں کیا۔ میں سب کو ڈانٹنا چاہتا ہوں لیکن کبھی ٹائم نکال کر اپنے آپ کو نہیں ڈانٹتا۔ غور کر کے کہتے عجیب باتیں کر رہے 3 بجے، ایک مرتبہ آپ اپنے آپ کو ڈانٹنا سیکھیے، اپنے نفس کی بے عزتی کرنا سیکھیے، پھر عرض کر رہا ہوں اپنے آپ کی بے عزتی کرنا سیکھیے۔ یہ جو دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں یہ گناہ ہے، اور اپنے نفس کو ڈانٹنا یہ ثواب ہے۔ یہ جملہ یاد رکھے گا، کبھی اگر انشاءاللہ وضاحت کر سکا کہ 100 سال کی عبادت جہاں تک آپ کو نہیں پہنچا سکتی، چند لمحوں کی ندامت آپ کو وہاں پہنچا سکتی ہے۔ 100 سال کی عبادت جہاں تک آپ کو نہیں پہنچا سکتی، چند لمحوں کی ندامت، اور پھر وہی مرحلہ ہے، چونکہ ہم لوگ مجلس والے ہیں تو جب تک وہاں تک نہ پہنچے، حضرت حر کو اس مقام تک حضرت حر کی عبادت نے پہنچایا یا حر کی ندامت نے پہنچایا؟ بات حر پہنچے کیسے اس مقام تک جہاں صدیاں لگ جائیں پہنچنے میں، نمازیں جہاں تک نہ پہنچا پائیں، میں بہت اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روزے جہاں تک نہ پہنچا پائیں، حج جہاں تک نہ پہنچا پائیں، وہاں چند لمحے کی ندامت لشکر یزید سے نکال کر حر کو حسین کے لشکر میں لے آتا ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ جب میں اپنے عیب کو دیکھنا شروع کروں، میں اپنے وجود میں، اور تلاش کریے، خدا کی قسم تلاش کر، تلاش میں تکلفاً کہہ رہا ہوں، تو اگر نہ تلاش اسے کیا جاتا ہے جو نہ ملے، یا جس دن اپنے آپ پر نظر کروں گا نا پورا وجود عیب سے بھرا ملے گا، اور جس دن میں نے اپنے عیب کو دیکھنا شروع کیا، سماج میں پھر مجھ سے بڑا گنہگار کوئی مجھے نظر نہیں آئے گا۔ ابھی ہمارے سماج کی تکلیف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو خود معصوم بنے بیٹھے ہیں۔ علاج یہ نہیں ہے میرے دوستو، علاج یہی ہے کہ میں اپنے عیب کو دیکھوں، میں اپنے عیب کو دیکھوں کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، میرے اندر کتنی کمیاں ہیں، میرے اندر کتنے نقائص ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے جیسوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ اپنے عیب کو دیکھنا شروع کروں، میں زندگی کے لمحات شمار کرنا شروع کروں، میں دیکھوں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی تھی، میں نے ان نعمتوں کا کیا کیا، اللہ نے مجھے کتنی دولت دی تھی، میں نے کیا کیا، اللہ نے مجھے کیا طاقت دیا تھا، میں نے اس کا کہاں استعمال کیا، اللہ نے کتنا اچھا بولنے کا انداز دیا تھا، میں نے اسے کہاں استعمال کیا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی تھی، آنکھوں کا استعمال میں نے کہاں کیا، اللہ نے ذہن دیا تھا، دماغ دیا تھا، اس ذہن و دماغ کا میں نے استعمال کہاں کیا۔
یہ ایک دن بیٹھ کر اپنا حساب لے لیجئے، اپنا حساب خود کریے۔ خدا کی قسم مولا امیر فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ علی کی کوئی بات غلط نہیں ہے، علی جو کہہ دے 1400 سال تک وہ بات اسی طرح چمکتی ہے۔ علی بتا رہے ہیں اپنا حساب کر لو۔ آپ دیکھیں کبھی آپ کو حساب دینا ہوتا ہے کہیں مسجد میں، امام باڑے میں، تو کیا کرتے ہیں؟ پوری رات بیٹھ کر حساب کرتے ہیں۔ کیوں حساب کرتے ہیں؟ کیونکہ کل آپ کو ٹرسٹی، صدر، سیکریٹری کے سامنے حساب دینا ہوتا ہے۔ کیوں رات میں بیٹھ کر حساب دے رہے ہیں؟ کب پہلے حساب کر لیں، کچھ کمی زیادتی ہوگی تو سمجھ جائیں۔ بس دنیا میں ایک معمولی حساب دینے کے لیے پوری رات بیٹھ کر حساب کرتے ہو۔ خدا کے حضور میں حساب کرنے جانا ہے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ اپنی زندگی کا حساب کر لو۔ اور یہ حساب آسان ہے، حساب دینے سے پہلے اگر حساب کر لیا جائے تو کمی اور زیادتی کا پتہ چل جاتا ہے اور موقع رہتا ہے اس کو صحیح کرنے کا۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ اگر ایک مرتبہ اپنا حساب کر لینا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا رہ گیا ہے، کیا زیادہ ہے، ثواب رہ گیا ہے، گناہ زیادہ ہے۔ تو جب تک یہ آنکھیں بند نہیں ہوگی نا، تو اگر گناہ زیادہ ہے تو اللہ نے کہا میرا بندہ ہے، میرے پاس آئے گا میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے، قضا نماز بھی پڑھے گا تو میں اس کی قضا کو قبول کر لوں گا۔ یہ خدا نے کب آپ کیا؟ خدا نے دروازہ بند کیا آپ کے لیے۔ یہ کبھی کبھار ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں آ کر قوم کو مایوس کر دیتے، نہیں مایوس نہیں ہونا۔ میرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں میرے خدا کی غفاریت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میرے خدا نے بلایا ہے میں حساب کروں۔ حساب کریے ماہ رجب میں، اپنی زندگی کا حساب کریے۔ رجب کا وہ مہینہ ہے جہاں اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، جہاں اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ فرماتا ہے من سألنی آتیتہ، جو بھی مجھ سے سوال کرے گا میں عطا کروں گا۔ ومن دعانی اجبتہ، جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ انا جلیس من جالسنی، جو میرے پاس آئے گا میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ عجیب تعبیرات ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، ایک مرتبہ زندگی کا حساب کر لیجئے۔ آپ کی زندگی سے زیادہ کمیاں خود میری زندگی میں۔ خدا کے حضور میں جا کر ٹوٹ کر کہوں میرے اللہ، میرا تیرے خدا کوئی رب نہیں ہے، میرے اللہ میں تیرے در پہ نہ جاؤں تو کس کے در پہ جاؤں؟ تو نے مجھے بلایا ہے اسی مہینے میں جس امام کی ولادت ہے، جس کے صدقے میں تو نے پوری کائنات خلق کیا ہے، اس علی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس علی کے صدقے میں وہ واجبات جو رہ گئے ہیں میرے اللہ مجھے توفیق دے کہ ان واجبات کو میں ادا کر سکوں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو ایک مرتبہ حساب کریے، جو کہ اہل بیت نے اس زندگی کو پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ بس عزیزو خدا کی قسم باپ اس دنیا سے چلا جائے، میں عرض نہیں کر پایا، وقت کم تھا، کہ باپ اگر اس دنیا سے چلا جائے تو بس اتنا سمجھ لینا ایک ایسی ذات تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے جس کی دعا تمہارے حق میں نبی کے دعا کی طرح ہے، جس کی دعا تمہارے حق میں نبی کے دعا کی طرح ہے۔ یہ باپ، بوڑھے باپ بڑی زحمتیں کرتے ہیں۔ میرے نوجوان بچوں، دوستو، خدا کی قسم ان کے عزت نفس کو پامال نہ کرنا۔ یہ جوں جوں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کا دل کمزور ہوتا جاتا ہے، تمہاری تیز آواز سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تم جب ان کے سامنے بدتمیزی کرتے ہو تو اس باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر باپ کا دل تم سے ٹوٹ گیا نا، میں اس منبر سے نہایت اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے جہنم میں جانے سے، کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ علی بچائیں گے اور علی کی کوئی اپنے باپ کا دل توڑ کر آئے۔ خدا کی قسم یہ باپ بڑی زحمتیں کرتا ہے۔ آپ شاید جب باپ بنتے ہو تو آپ کو پتہ ہے بہت سی جگہ پر اس باپ کی توہین ہوتی ہے، لیکن ان تمام توہین کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے میرے دوستو، کام پہ جاتے ہیں، کارخانوں میں جاتے ہیں، بڑی عزت سے نہیں ہوتا ہے مرحلہ، لیکن یہ باپ اس نوکری کو اسی لیے کرتا ہے کہ نہیں میرے بچوں کا پیٹ بھرے گا۔ وہی باپ جب تمہیں پال پوس کے بڑا کر دے، چار دوستوں کے چکر میں آ کے جب اس باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہو، یہ مولا کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ عزیزو، اس باپ نے بڑے ظلم سہے ہیں جو تم پروان چڑھے ہو، لہٰذا باپ
عجیب عظمت کا حامل ہے۔ بس عزیزو، چونکہ باپ مرا ہے، خدا کی قسم اس کا بدل کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن ہم اپنے باپ کے مرنے پر جب غم زدہ ہوتے ہیں نا تو اتنے مومنین پرسہ دینے آ جاتے ہیں، لیکن ہائے کربلا جب حسین کی شہادت واقع ہوئی، ہاں عزیزو ہمارے باپ کہاں اور سید سجاد کا باپ کہاں، ہمارے باپ کہاں اور سکینہ کا مظلوم باپ کہاں۔ عزیزو بڑا سخت ہو جاتا ہے ایک باپ کے لیے جب باپ اپنے پورے گھر کو دیکھے کہ نرغہ عادہ میں گھر چکا ہے اور وقت آخر آئے۔ میں نے روایت میں یہی دیکھا، جب جناب علی اصغر کو زیر لحد دفنا چکے تو ایک مرتبہ در خیمہ پہ آ کر کہتے زینب ام کلثوم تم سب پر حسین کا سلام ہو، اور سلام کرنے کے بعد بیویوں نے کہا نہیں مولا اس طرح نہیں جانے دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے۔ اب جو مولا آئے ہیں بیویوں نے حلقہ بنا لیا، ہر بیوی مولا کو دیکھتی جا رہی تھی، مولا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ مولا کی نگاہیں فقط زینب کی جانب تھی۔ ایک مرتبہ اپنی بہن کو دیکھا جو بڑی بیتاب تھی، اے بہن آپ اس قدر کیوں بیتاب ہو؟ بھیا آپ جا رہے ہو، ارے زینب کیوں نہ بیتاب ہوگی؟ بس عزیزو یہی وہ قیامت کی گھڑی تھی جو مولا نے اعجاز امامت سے جناب زینب کو صبر کی تلقین دیا اور اس کے بعد اٹھے جانے لگے۔ لیکن ارباب اعضاء جانتے ہو جب خیمے سے نکل رہے تھے نا، ایک فکرہ فرمایا بہن وہ کرتا تو لا دو جو اماں نے دیا تھا۔ بس عزیزو یہ قیامت کی گھڑی تھی، وہ کرتا لایا گیا جو زہرا نے سلا تھا، حسین نے کرتا پہن لیا، اب تار تار کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اے میرے مولا یہ پوشاک پارا پارا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ زینب سے فرمایا اے بہن مجھے پتا ہے، ارے میری شہادت کے بعد میرے بدن پہ کپڑے باقی نہ رہیں گے، میں اس کپڑے کو چاک چاک اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری شہادت کے بعد ان کپڑوں کو کوئی لوٹ کر نہ لے جائے۔ اللہ کون بتائے اے میرے آقا، ارے آپ کا جسم اطہر تھا، ارے آپ کا جسم اطہر تیروں پہ معلق تھا۔ بس عزیزو آخری فکر عرض کروں، آئے خیمے کے باہر ذوالجناح پہ سوار ہوئے، اب جو چاہتے آگے بڑھے لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ اے ذوالجناح یہ آخری سواری ہے لیکن ذوالجناح بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ بس عزیزو اپنی بے زبانی میں ذوالجناح نے کہا مولا ارے میں آگے کیسے بڑھوں، میرے قدموں کی جانب دیکھیے، آپ کی لاڈلی قدموں سے لپٹی ہے۔ بس عزیزو قیامت آ گئی۔ اب جو حسین نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی، اے میرے بابا ارے نہ جائیے، اور اگر جانا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ بس عزیزو کربلا کا دشتہ حسین کا